السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو بہت ہی ڈرامائی بھی ہے اور جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جی بالکل، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک تفصیلی بیانیے پر مبنی ہے اور یہ واقعہ قدم بقدم بیان کرتی ہیں کہ کیسے یہ سب ہوا۔ اور کوشش یہی ہوگی کہ اس بیانیے سے اہم نکات نکالیں، وہ سبق آموز پہلو سامنے لائیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کب ہوا۔ یہ اسلام کے بالکل ابتدائی بہت ہی مشکل دور کی بات ہے۔ مکہ کا ماحول مسلمانوں کے لیے بہت کٹھن تھا، قریش کی مخالفت وہ تو عروج پر تھی۔ اور حضرت عمر وہ اس مخالفت میں آگے آگے تھے، اپنی طاقت، اپنے اثر و رسوخ، اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے۔ جی، مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھے، اور یہ صرف نظریاتی مخالفت نہیں تھی، وہ عملی طور پر بھی سرگرم تھے۔ بالکل، ان کی شخصیت کو ذہن میں رکھنا ہوگا، ایک مضبوط، باروب، قریش میں اونچا مقام رکھنے والے۔ لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدید ترین جذبات رکھتے تھے۔ تو اصل سوال یہی ہے جسے یہ بیانیہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اتنی پختہ شخصیت کو، اتنے شدید مخالف کو یوں بدل دیا؟ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو ایک انقلاب تھا۔ مکہ کے اس وقت کے ماحول میں ایک دھماکہ خیز تبدیلی تھی۔ ایک ایسی شخصیت جس کا نام سن کر لوگ ڈرتے تھے، جس کی تلوار کی دھاک تھی، اس کا اچانک یوں مخالف سب سے حامی بن جانا ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن یہ بیانیہ ہمیں اس تبدیلی کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا، تو آئیے پھر اس واقعے کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی کشیدہ لمحے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتے ہیں، شدید غصے میں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ جی، ذریعہ بتاتا ہے کہ چہرے پر غصہ، چال میں تیزی اور دل میں ایک خطرناک منصوبہ۔ اور منصوبہ کیا تھا؟ بیانیہ واضح کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ختم کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ شاید اس سے قریش کا انتشار ختم ہوگا، مکہ کا پرانا نظام بحال ہو جائے گا۔ یہ ان کی اسلام سے شدید نفرت کی انتہا تھی، اسے جڑ سے اکھاڑنے کی خواہش۔ تو اسی ارادے سے وہ جا رہے تھے کہ راستے میں ملاقات ہوئی حضرت نعیم بن عبداللہ سے۔ جی، قبیلہ بنو زہرہ سے تھے، وہ بھی قریش کے تھے، شاید عمر کے مزاج سے واقف تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، عمر، کدھر کا ارادہ ہے؟ اتنی تیزی، اتنا غصہ؟ حضرت عمر نے چھپایا نہیں، صاف کہہ دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے ارادے پر پورا یقین تھا، کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن حضرت نعیم کا جواب، اس نے کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ جی، یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ نعیم نے کہا، عمر، محمد تک پہنچنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ جیسے ان پر بجلی گری، ایک ذاتی دھچکا۔ سارا غصہ جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اب ایک دم اپنے خاندان کی طرف مڑ گیا۔ ناقابل یقین تھا ان کے لیے کہ ان کی اپنے گھر میں ان کی بہن اور بہنوئی وہ دین قبول کر چکے ہیں جس کے وہ دشمن ہیں۔ اس انکشاف نے غصے کی آگ کو اور بھڑکا دیا، مگر سمت بدل دی۔ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ پیچھے رہ گیا، اب سارا غصہ بہن اور بہنوئی پر۔ فوراً ان کے گھر کی طرف پلٹے، قدموں میں وہی تیزی، مگر منزل بدل گئی۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو دروازے کے پیچھے سے کچھ پڑھنے کی دھیمی سی آواز آئی۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ اس وقت گھر میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو فاطمہ اور سعید کو قرآن سکھا رہے تھے۔ وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے تھے۔ جی، سورۃ طٰہٰ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اللہ کی قدرت، توحید، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں دروازہ زور سے پیٹا، پھر تقریباً دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سامنے بہن اور بہنوئی دہاڑے، یہ کیا آواز تھی؟ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر عمر کا غصہ قابو سے باہر تھا۔
پہلے بہنوئی حضرت سعید کو مارنا شروع کیا۔ جب بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا بچانے آئیں تو ان پر بھی ہاتھ اٹھایا، اتنی شدت سے کہ چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شدید تشدد کے سامنے حضرت فاطمہ کا رد عمل، جی، زخموں سے چور خون بہہ رہا ہے مگر ہمت نہیں ہاری۔ بیانیہ کہتا ہے کہ انہوں نے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا کہا؟ پوری جرت سے کہا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اب تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ اللہ اکبر! یہ تو غیر معمولی لمحہ تھا۔ بہن کی یہ بے خوفی، یہ استقامت۔ اپنے خون کی پرواہ نہیں، عقیدے کا برملا اظہار، اس نے جیسے عمر کو اندر سے ہلا دیا۔ وہ جو غصے میں اندھے ہو رہے تھے، ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ شاید پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کیسا عقیدہ ہے جو موت کے منہ میں بھی اتنی جرت دیتا ہے۔ وہ غصہ شاید تجسس میں بدلنے لگا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو کچھ نرمی آئی۔ جی، بیانیہ کہتا ہے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی۔ کہا، اچھا لاؤ وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، دیکھوں تو یہ کیا چیز ہے۔ لیکن فاطمہ نے فوراً نہیں دیا، یہاں بھی ایمان کی غیرت دکھائی۔ کہا، تم اس وقت ناپاک ہو اور یہ کلام پاک ہے، اسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ شرط رکھی کہ پہلے غسل کرو، پاک صاف ہو، پھر ہاتھ لگانا۔ یہ صرف صفائی کا مطالبہ نہیں تھا، یہ اس کلام کی عظمت کا احساس دلانا تھا۔ ایک طرح سے نفسیاتی تیاری بھی تھی کہ اس کلام تک پہنچنے کے لیے خود کو تیار کرو۔ حیرت انگیز طور پر عمر مان گئے، غسل کیا، پاک صاف ہو کے واپس آئے۔ تب بہن نے وہ صحیفہ جس پر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں ان کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ترجمہ: طٰہٰ، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، بلکہ یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے عمر کے دل کی دنیا بدل دی۔ وہ عربی ادب کے ماہر تھے، فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے۔ کلام کی طاقت، اس کا آہنگ، اس کی گہرائی وہ پہچانتے تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی گئی۔ اللہ کی عظمت، رحمت کا بیان سب وجود میں اترتا گیا۔ اور یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کا نقطۂ عروج تھا۔ ان آیات کا اثر فوری تھا، گہرا تھا، فیصلہ کن تھا۔ وہ جو چند لمحے پہلے مار پیٹ کر رہے تھے، اب ان آیات کی عظمت کے سامنے مبہوت تھے۔ خود پکار اٹھے، یہ کتنا حسین اور کتنا بلند پایا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے، یہ سن کر باہر آ گئے۔ کہا، عمر، مجھے امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ کون سی دعا؟ انہوں نے کل ہی دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو الحکم بن ہشام جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو یہ وہ لمحہ تھا، مکمل تبدیلی، قلب و ماہیت۔ جی، قرآن کے الفاظ کی براہ راست تاثیر نے ایک ایسے دل کو پگھلا دیا جو قتل کے ارادے سے نکلا تھا۔ یہ کسی بحث کا نتیجہ نہیں تھا، یہ کلام الہی کا معجزاتی اثر تھا۔ اس سے قرآن کی اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اور اس کی تاثیر نے عمر جیسی شخصیت کی مزاحمت توڑ دی۔ شاید ان کا ادب کا ذوق بھی مددگار ہوا ہوگا عظمت پہچاننے میں۔ ہو سکتا ہے، لیکن اصل وجہ تو اس کلام کی روحانی طاقت تھی جو بیانیہ بتاتا ہے۔ اس تبدیلی کے بعد وہ رکے نہیں، ایک نئی طرف پیدا ہوئی۔ فوراً پوچھا، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 40 صحابہ کے ساتھ کوہ صفا کے قریب دار ارقم میں ہیں۔ دار ارقم، ابتدائی مسلمانوں کا خفیہ مرکز، پناہ گاہ۔ جی، وہیں چھپ کر عبادت کرتے، قرآن سیکھتے۔ حضرت عمر وہی تلوار کمر سے لگائے اب ایک نئے عزم کے ساتھ دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی، اندر صحابہ نے پہچان لیا۔
پہچانا اور ڈر گئے۔ دروازے کی دراڑ سے دیکھا عمر ہے، تلوار ساتھ، خوف پھیل گیا۔ ان کا خوف بجا تھا۔ عمر کی دشمنی سب جانتے تھے۔ ایک صحابی نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، تلوار سمیت۔ سب پریشان کہ شاید آپ یہاں حملہ کرنے آ گئے ہیں۔ لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کمال کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی، فرمایا، اسے آنے دو، دروازہ کھولو۔ اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی چاہی ہے تو ہدایت پا جائے گا، اور اگر ارادہ کچھ اور ہے تو ہم سب مل کر نپٹ لیں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، آپ کی حکمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف بڑھے، ان کی گریبان کو پکڑا، جھنجھوڑا اور پوچھا، اے ابن الخطاب، کب تک؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ؟ یہ براہ راست خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت، اس نے رہی سے ہی مزاحمت بھی توڑ دی۔ بالکل، وہ جذباتی طور پر ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور وہیں سب کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی دار ارقم اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ صحابہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح کا دن تھا۔ جی، جس کی خبر نے مکہ میں ہلچل مچا دی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک فرد کی تبدیلی تو نہیں تھی، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ بہت گہرے اثرات ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا صرف ایک فرد کا اضافہ نہیں تھا، یہ اسلام کی صفوں میں ایک زبردست طاقت کا اضافہ تھا۔ پہلے مسلمان دب کر رہتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جی، ان کا آنے سے مسلمانوں کو نئی ہمت ملی، نئی جرت۔ انہوں نے ہی کہا، یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں تو چھپنا کیسا؟ اور ان کے اسلام لانے کے بعد ہی مسلمان پہلی بار کھل کر بیت اللہ گئے، اعلانیہ نماز ادا کی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، علامتی بھی، عملی بھی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، مشرکین پر نفسیاتی دباؤ پڑا، طاقت کا توازن بدلنا شروع ہوا۔ بالکل، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ان کا وجود ہی کفر و اسلام میں ایک لکیر بن گیا۔ واقعی فیصلہ کن موڑ تھا۔ اچھا، اب اگر اس واقعے سے جو سبق ملتے ہیں ان پر بات کریں۔ جی، پہلا سبق تو یہ لگتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ بالکل۔ عمر کا ارادہ کیا تھا اور اللہ کا ارادہ کیا نکلا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ دوسرا سبق کہ شدید ترین دشمن بھی بہترین دوست بن سکتا ہے، کسی کے ماضی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ امید کا درس ہے، اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اور دیکھیں، اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ثابت قدمی کا بھی کردار ہے، ان کی جرت نے بھی تو اثر ڈالا۔ صحیح۔ اور تیسرا اور شاید سب سے نمایاں سبق وہ قرآن کی تاثیر ہے۔ یقیناً، یہ بیانیہ خاص طور پر سورۃ طٰہٰ کے اثر کو نمایاں کرتا ہے۔ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ ایک زندہ قوت ہے جو دلوں میں انقلاب لا سکتی ہے۔ عمر کی تبدیلی اس کا ثبوت ہے کہ جب کوئی تعصب سے پاک ہو کر اسے سنے یا پڑھے تو یہ روح میں اتر جاتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ آج ہم اس کلام سے کتنا جڑے ہیں؟ کیا صرف رسمی طور پر پڑھتے ہیں یا واقعی اسے زندگی بدلنے کا ذریعہ بننے دیتے ہیں جیسے عمر کے ساتھ ہوا؟ یہ واقعی غور طلب سوال ہے۔ تو یہ تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان۔ ایک شخص کے شدید غصے سے شروع ہونے والا سفر، بہن کی جرت، قرآن کا اثر اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ ایک مکمل تبدیلی کی کہانی۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ یہ بیانیہ تو ایک فرد کی تبدیلی کا ہے، لیکن ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں، اس ایک فرد کی تبدیلی نے تاریخ کیسے بدلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر خلافت راشدہ، اسلامی فتوحات، قوانین کی تدوین تصور کرنا مشکل ہے۔ یہ واقعہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک فرد کا انقلاب جب حق پر مبنی ہو تو پوری تہذیب پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دن نہ آتا، اگر وہ آیات یوں اثر نہ کرتیں،
تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ جی، یہ سوال اس واقعے کی اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل سچا اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔